اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ارد گرد اور پوری دنیا میں، اور اگلے چند روز تو بہت ہی اہم ہیں، بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور کل کی نشست میں گفتگو مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی، اور ہم ذرا جائزہ لے رہے تھے یہ پوری عالمی بساط کا کہ کس طرح سے کون سا مہرہ، کون سی پاور، کون سی چال چلے گی، کیا بساط سجے گی۔ مشاہد حسین سعید صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کروں۔ مشاہد صاحب بہت شکریہ تشریف آپ لے کر، اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا مشاہد صاحب، کل آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ نتن یاہو ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے بہت زیادہ۔ ساتھ ہی امریکن سعودی عربیہ سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسرائیل کو بائی پاس کرتے ہوئے کہ ہم آپ سے بھی نیوکلیئر معاملات، سیویلین نیوکلیئر کے حوالے سے ان سے بھی شاید بات ہو رہی ہے، اور جو کرس رائٹ آئے ہوئے تھے قطر سے بھی بھائی سب سے جو ورڈ آدمی ہے مڈل ایسٹ میں سب سے خوف زدہ نیتن یاہو ہے، کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے کہ ٹرمپ کیا کرے گا۔ دیکھیں نا، ٹرمپ نے سیز فائر تو کروا دیا تھا نا اسٹیو وٹکوف، لیکن وہ روز سے شہادتیں روز وہ تو اب وہی کر رہا ہے، لیکن یہ ٹرمپ کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے۔ اصل ایشو جو ہے کور عالمی سیاست کا اور مڈل ایسٹ کا، وہ فلسطین ہے۔ اس میں اگر انہیں کھلی چھٹی دے دی اور لگام نہ لگائی نیتن یاہو کو، تو پھر دین آل بیٹس آر آف۔ آپ کو پتا حماس سے بھی ڈائریکٹ دوبارہ ٹاک شروع کر رہے ہیں، ایڈم بولر کو دوبارہ اپنے عہدے پہ لے کر، حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی ہیں سی آئی اے کی، دوبارہ ایڈم بولر کو دوبارہ واپس، وہ دوحہ میں ہوئی ہیں ٹاکس، دے ہیو بین ٹریولڈ، قطری انٹیلیجنس، سی آئی اے اینڈ حماس۔ اچھا، ایران جب بات کرے گا امریکہ سے، تو ایران کے ساتھ بات چیت میں پھر کہیں حزب اللہ، کہیں حماس، کہیں ہوتیز، ان پہ سب پہ بھی تو بات ہوگی ایران سے، یا ان سب سے الگ الگ ہوگی بات؟ نہیں، ان سے بھی ان کے بارے میں بات کرے گا، لیکن ایران ان کے بارے میں میرے خیال میں گارنٹیز نہیں دے گا، وہ بات نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہوتیز کی آپ نے ذکر کر دیا، 15 مارچ سے، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 20 تاریخ ہوگی ہے نا، 15 مارچ سے 20 تاریخ تک امریکہ نے $1 ارب، $1 بلین کا اسلحہ، بومبنگ، ڈرونز پھینکی ہیں ان کے اوپر۔ 2 ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہوئے ہیں اس کو ریڈ سی میں، کیا بگاڑا ہے انہوں نے؟ اور وہ مارے جا رہے ہیں، وہ بھی مارے جا رہے ہیں، یہ تو تل ابیب میں روز سائرن بج رہا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ 75% شپنگ بند ہو گئی ہے ریڈ سی میں انٹرنیشنل۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ چائنا ہیلپ کر رہا ہے ان کو، چائنا کی انٹیلیجنس جو ٹیکنالوجی کی فارم ہے، وہ جو مرضی ہیلپ کرے ہو میرے خیال میں، لیکن ہوتیز جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، انہوں نے مختار ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہوتیز کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ نے ایران سے کیا جنگ کرنی؟ یا اب حماس بھی قائم ہے اور دائم ہے، حزب اللہ بھی قائم ہے، ٹھیک ہے کمزور ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن تو جو کہتا تھا نیتن یاہو کہ میں ان کو خدا نخواستہ صفحہ حسید مٹا دوں گا، وہ تو فیل ہو گیا نا۔ اچھا تو نہیں، لیکن میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات طے پائیں گے، مجھے لگ رہا اگر یہ خراب ہو گئے معاملات اور طے نہیں پائے تو کیا اٹیک کرے گا ایران پہ؟ اٹیک نہیں کرے گا، پھر وہ اسرائیل سے کہے گا؟ نہیں، اسرائیل سے بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ یا وہ بہت بڑی جنگ پر چھڑ جائے گی۔ اس میں پیوٹن بھی ہے، اس میں عمان بھی ہے، اس میں باقی سعودی عرب، گلف کنٹریز افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، پھر وہ اگر ایک بم پھٹ گیا کسی بھی ملک میں تو وہ تو پھر ساری چیز بڑا فریجائل ہے نا۔ ایران پورا آرڈر، پورا جو مڈل ایسٹ کا جو سارا آرڈر ہے اور گلف کے دونوں طرف بہت تباہی ہوگی اور بہت ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی تو بہت کمزور ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات طے پانے سے پہلے غزہ کی جنگ بندی ضروری ہے، یہ سیز فائر؟ کیونکہ یہ تو سر پہ حماس نے کہا ہے کہ ہم سارے لوگوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ایک ہی لیکن نا جو بدنیتی ہے وہ تو نیتن یاہو کی ہے نا، اس نے کہا کہ 45 دن کا سیز فائر اور سارے ہاسٹیجز چھوڑو۔ حماس کہتا ہے کہ مستقل جنگ بندی، ٹھیک ہے، اور ہم ہر ایک کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی عارضی چیز کہ 45 دن، 30 دن، 2 مہینے؟ نو، واٹ از دس نان سینس؟ فوراً کرو۔ ہاں، اور ٹرمپ نے بھی یہی بات کی تھی شروع میں کہ ہر تھوڑے دن بعد کہ وہ ایک پیکج ڈیل ہو، پیکج ڈیل ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ٹرمپ کی اب یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ پیکج ڈیل کروا لے، کیونکہ مئی میں اس نے آنا ہے ابھی سعودی عربیہ، وہ تو آ رہا ہے، اور اس میں خیر یوکرین کی بات بھی ہونی ہے، کیونکہ یاد ہے سعودی عربیہ میں پیوٹن سے بات ہو رہی ہے نا، دوبارہ سعودی عربیہ سے بھی ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قیدی بھی رہا ہو گئے ہیں ایسٹر پہ سارے، مگر زیلنسکی جو ہے، زیلنسکی تو فارغ تھرون رہنے تھا بس،
وہ منرل ڈیلز وہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات بھی آپ سے کی تھی, وہ تو فارغ ہو گیا تھا اسی دن جب اس کو وائٹ ہاؤس سے نکال دیا تھا کہ تم جاؤ, اور منرلز سارے لے لیے, اور منرلس اس نے سائن کر دیا کہ یہ لو گیا. اور کوئی سیکورٹی گارنٹی نہیں, کچھ نہیں. نہ نیٹو کی گارنٹی, نہ سیکورٹی گارنٹی, بس تم اپنی جان بچا لو. یہ جو یورپ کا حصہ ہے جو یوکرین والا ہے, یا امریکنز کو کانٹریکٹ مل جائیں گے ریئر ارتھ منرلز کے؟ اس میں 20% یوکرین تو ختم ہو گیا نا, وہ تو رشیا نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لوہانسک کا ڈونیٹسک کا جو علاقہ, 4 یہ اور کریمیا کو تو مان لیا, کریمیا کو پہلے ہی مان لیا تھا. تو جو رہ گیا ہے بچا کچا, اس میں جو منرلز ہیں وہ امریکہ کی نظر ہے. ان کی نظر تو صرف ادھر نہیں ہے, ادھر ان کی نظر تو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں بھی ہے. کانگو کا ذکر اچھا, ہاں, اور ان کی نظر تو پاکستان میں بھی ہے. اب اس میں بھی جو مارکو روبیو نے ٹیلی فون کیا اسحاق ڈار صاحب کو, اچھا کانگو میں, اور اس میں انہیں کرٹیکل منرلز کو پہلی دفعہ ایجنڈے میں لے آئے پاکستان امریکن ریلیشنز میں. پہلے تو کبھی نہیں تھا نا کرٹیکل منرلز کا ذکر. خود مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ نے پہلی دفعہ کیا کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں ان کا ایک کلیدی کردار ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کانگو میں ایک شہزادہ پہنچا ہوا ہے, ایرک پرنس, اور بلیک واٹر کا فاؤنڈر. اچھا وہ پہنچا ہوا ہے, بائی دی وے اب یو اے ای رہتا ہے. وہ جو ہے وہ عرب اسپرنگ کے دور میں بڑا, افغانستان میں بڑی کوشش کی تھی اس نے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مجھے پرائیویٹائز کر دو فوج ساری. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اچھا میانمار میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ رشیا کا واگنر گروپ ہے, امریکہ کا واگنر گروپ کا ہیڈ ہے نا. اچھا ایک زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ ویگنر گروپ کو ٹرین بھی اس نے کیا ہے, وہ ہر ایک چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ بھی, تو وہ پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی اس کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ذرا ابھی افریقہ, لیکن یہ اس پورے کھیل میں یعنی پورا جو مڈل ایسٹ کا سارا سلسلہ ہے جس میں بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن رشیا تو کھل کے آ رہا ہے, یہ ایران ٹاکس میں اور باقی جگہوں پہ, اور چائنا نے اگر دوستی نہ کروائی ہوتی سعودی عربیہ کی ایران کے ساتھ تو اس کے اثرات تو بڑے خراب ہوتے ہیں, بہت خراب ہوتے ہیں. تو چائنا موجود ہے. ایبسولوٹلی چائنا از اے کی پلیئر. چائنا زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے. اچھا ابھی کہاں گئے ہیں, پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کہاں تھے, ویتنام, ملیشیا, کمبوڈیا, 3 ممالک جو آسیان ممالک کے ہیں, ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز, اور آسیان کے کتنے ممبرز ہیں, 10, اور ان کی کتنی ٹریڈ ہے چین کے ساتھ, $1 ٹریلین, 1 کھرب ڈالر کی ٹریڈ ہے. سب سے بڑا چائنا کا ٹریڈنگ پارٹنر تو یہ ملک ہے, جس میں انڈونیشیا بھی آتا ہے. اچھا ویتنام جو ہے, اچھا ویتنام کمبوڈیا سے بڑی تلخ یادیں ہیں امریکہ کی, بہت تلخ یادیں. اور شی جن پنگ نے کیا پیغام دیا ہینوئی جا کے, انہوں نے کہا وی شوڈ جوائنٹلی اسٹینڈ اپ ٹو دا بلنگ. کامریڈ بھی ذکر کیا, کامریڈ ہوتام, ان کا جو نیا لیڈر آیا اس کو ہوتام کو کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بلنگ کو مشترکہ طور پر ہم اس کا سائیگون بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے, نہیں فال آف سائیگون, نہ یہ تو بھی 50 سال کی بات ہے. لیکن ویتنام جو ہے, اور کمبوڈیا کا بھی دیکھ لینا, کمبوڈیا بھی, اور ٹور بھی انہوں نے کیا کیا اس مہینے میں جب 50 سال پہلے, یہ انسٹیٹڈ تھا, 17 اپریل کو 1975 کو کمبوڈیا فال کرتا ہے اور بھاگ کے جاتے ہیں امریکنز. 30 اپریل 1975 کو سائیگون فال کرتا ہے, وہ ٹروپس آئے تھے ویٹ کانگ اور نارتھ ویتنامیز. تو یہ اپریل میں دورہ کیا ہے شی جن پنگ نے 50ویں سالگرہ کے اوپر جو امریکہ کی شکست ہوئی تھی. لیکن ویتنام تو یہ ایک سمبلزم دیکھیں نا, آپ ایک اور سمبلزم دیکھیں کہ جس دن ٹیرفس لگائے ٹرمپ نے, اسی دن امریکن جو چائنا کے وزارت خارجہ کی اسپوکس پرسن نے کیا کیا, انہوں نے چیئرمین ماؤ کا جو وہ پرانی کلپ چلا دی 1953 کی کورین وار کی, کہ ہم امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ییلڈ نہیں کریں گے, امریکہ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. تو میسج, ان کی میسیجنگ دیکھیں چائنیز کی کس طریقے سے ہے, تاریخ کے حوالے سے. کورین وار امریکہ کے خلاف تھی, اور اب یہ شی جن پنگ گیا ہے اپریل میں, جو اور وہ ممالک جو انہوں نے ہرایا تھا امریکہ کو 50 سال پہلے. یہ تائیوان کا کیا ہونے جا رہا ہے آفٹر جو کچھ زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہینڈ اوور کر دیا چائنا کو کہ آپ فیصلہ کریں لیکن فوج نہ استعمال کریں, امریکہ نے ڈی فیکٹو یہی ہے. اچھا, تو وہ چائنا کا اپنا سولوشن آ جائے گا, 1 کنٹری 2 سسٹمز. ہانگ کانگ کیسے لیا انہوں نے, مکاؤ کیسے لیا, فوج تو نہیں بھیجی انہوں نے.
چائنیز وزڈم بہت پرانی ہے، 5000 سال پرانی ہے، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اور تائیوان ان کا حصہ بن جائے گا خاموشی سے؟ اور کہیں گے اپنا سسٹم رکھیں، آپ جھنڈا ہمارا ہوگا، قومی ترانہ ہمارا ہوگا، دارالخلافہ ہمارا ہوگا، باقی آپ کی معیشت اور آپ کا سیاسی نظام بھی جسے ایک صوبے کا ہوتا ہے وہ چلے۔ مجھے سب دنیا پہ جو پاور ہے اس وقت وہ حکمرانوں سے زیادہ تو یہ جو ٹیکنو کریٹس، وہ دوسرے والا ٹیکنو جو ٹیک کی بات میں کرتا جو ہوں، مغرب کی بات مغرب کی بات، اب ہاں مطلب یہ کہ دیکھیں نا، اب جو انویڈیا کا جو سربراہ ہے وہ اتنا وہاں پہ شیئرز اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ چائنا پہنچا ہوا ہے کہ میں ان سے بات کروں گا، میری مارکیٹ ہے۔ ایلون مسک جو ہے وہ چائنا کے بغیر، ٹم کوک ایپل والا، وہ سارے تو یہ جو ہیں یہ ٹم کوک نے بڑی اپنی ویڈیو چلائی کہ میں نے جا کے شنگھائی میں کیا واک کی، میں سٹورز میں گیا، میں نے آئس کریم کھائی، میں نے یہ کیا، میں کتنا مقبول ہوں چینیوں میں۔ ایلون مسک کی والدہ کہاں رہتی ہے؟ شنگھائی میں، شی از اے سپر اسٹار دیئر۔ نہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کے دیکھیں ریئر ارتھ منرلز تو چائنا کے پاس ہے، تو ان کا کاروبار تو نہیں چلتا اس کے بعد۔ دیکھیں جی، جو 17 کی ریئر ارتھ منرلز ہیں، 72% ان کا جو امریکہ کے جو امپورٹس ہیں ریئر ارتھ منرل، وہ چائنا سے ہیں، یہ سارے 17، اور اس میں 17 میں سے 6 ایسے ہیں جو صرف چین کے پاس ہیں۔ تو چائنا کی تو بڑی، اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا، ریئر ارتھ منرلز بین کر دی ہیں چائنا نے، کہ آپ بات کرو یہ، اس کے بغیر آپ کے بوئنگ جہاز کیسے چلیں گے، آپ کا سیل فون کیسے چلے گا، ختم۔ وہ تو انہوں نے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ ٹرمپ ہے جو چین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو دے آلریڈی، ٹرمپ اسی لیے تھوڑا سا سافٹ ہوا ہے کہ شی جن پنگ میرا چائنا کے خلاف، شی جن کے خلاف ایک بات نہیں کی، ہم معزز آدمی ہے، گریٹ لیڈر ہے، میرا دوست ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں ہمیشہ۔ چائنا کو کوسرا اس کی تعریف، چائنا کی تعریف کرٹیسائز کرتا ہے ایز اے ملک، لیکن شی جن پنگ کی بڑی خوشامد کرتا ہے۔ تو چائنا نے سیریس لیا اس کو نا، جو ٹیرفس والی، چائنا تیار تھا اس کے لیے، چائنا کیا بچوں آ جاؤ پھر دیکھی جائے گی، کیا کر لو گے تم، آؤ میدان میں، لیٹس فیس اٹ۔ نہیں لیکن یہ جو مارکیٹس ہیں جیسے ویتنام ہے، اب ان ویتنام چائنا نے کیا کیا پچھلے جو ٹرمپ کے دور میں 2017 میں بھی یہ ایشو ہوا تھا، چائنا نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ 10% کم کر دی اسی دوران، اور جو گلوبل ساؤتھ ہے، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، اس سے 12% بڑھا دی۔ سو انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ ان کی ٹریڈ کے پیٹرنس تھے لمٹ کر دیے۔ اب BYD کدھر بن رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ بلڈ یور ڈریمز جو الیکٹرک وہیکل ہے، ہنگری، میکسیکو۔ مجھے ایک بات یہاں پہ پتہ ہے، ابھی کانگو کا ذکر آیا، ایرک پرنس پہنچا ہوا ہے، منرلز ہو گئے، چائنا نے روانڈا کے خلاف بیان دی ہے، روانڈا کے ریبلز کے خلاف، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس نے بھی کانگو کی حکومت کو، نہیں بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ جو M23 جو دو نیبرنگ افریقن کنٹریز ہیں، چائنا نے کلیئر پوزیشن لی، ان کے ایمبیسڈر نے کہا کہ جی اپنی فوج وڈرا کریں، آپ روانڈا سے کہا ہے، روانڈا سے کہا، کیونکہ روانڈا کی جو فوج ہے وہ پیچھے، کانگو میں چائنا نے پچھلے سال $7 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے، $7 بلین، جس میں ریئر ارتھ کے علاوہ انفراسٹرکچر بھی ہے۔ کانگو میں تو بہت ذخائر ہیں۔ تو روانڈا کے اگینسٹ چائنا نے بڑی اسٹرانگ، پہلی تو بڑی تاریخی بات ہے۔ اچھا، اور کانگو پہ امریکہ اور چائنا ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں بظاہر ابھی تک۔ جی بالکل، وہ منرلز کا تھا۔ تو منرلز جانے دیں گے وہ؟ کون سے کانگو کے منرلز چائنا جانے دے گا؟ وہ کہے گا اتنا بڑا ملک ہے، وہ لے لیں جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ چائنا تو بہت پہلے کا پہنچا ہوا ہے، امریکہ تو آج آیا نا، چائنا تو 20 سال سے 25 سال سے پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ آپ نے مووی نہیں دیکھی تھی بلڈ ڈائمنڈز ہالی ووڈ کی، کہ سارا ایشو ہی وہ ہے۔ اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے ویتنام کی میں نے بات کی، ویتنام جو ہے وہ تو دیکھیں نا، یہ ملک اپنی مصنوعات کہاں بیچیں گے؟ چائنا کو تو نہیں دیں گے نا، امریکہ کو ہی دیں گے، تو یہ تو پریشر میں آ گئے ہیں اس وقت، اس کو بہت پریشر میں ہے بالکل، کہ بھئی ویتنام جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر تو چائنا ہے، تو وہ اپنی ان کو بہرحال یا تو یورپ کی مارکیٹس فلڈ ہو جائیں گی چائنا کی اور جو آسیان ملک ہیں ان کی مینوفیکچرنگ سے، یا یہ کہ امریکہ
جائیں گی وہ. اچھا امریکہ کا تو سروائیول نہیں ہے. امریکہ میں کیسے آپ ٹائم اسکوائر پہ تو ہر چیز کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوا تھا, آپ کیسے وہاں رہیں گے میڈ ان, مطلب وہ ڈویبل نہیں. اور آپ اگر گورے بیٹھ کے سلائی مشینیں سی جو امریکن جو بلینئرز ہیں نا, جو ہیج فنڈ والے ہیں, بلیک راک والے ہیں, یہ ٹم کوک وغیرہ جو ٹائٹنز ہیں, ایون ایلون مسک جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا اس وقت, اور جو رائٹ ہینڈ مین ہے ٹرمپ کا, وہ خود پرو چائنا ہے. ٹم کوک نے جو بیان دیا ہے, انٹرویو دیا, آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھے تعلقات ہیں, اور چائنا کی رائز کی وجہ ان کی محنت ہے, ان کی صلاحیت ہے, ان کی کریٹیوٹی ہے. اس نے تو چائنا کے سب سے زیادہ ڈیفنس کیا ہے. اس پورے گلوبل سینیریو میں یورپ کدھر کیا؟ دیکھیں نا, یورپ نے ایک اسٹانس, یورپ از این امیریکن پوڈل, اس کا رول ہی یہ تھا, اور منافقت بہت تھی, اور بڑا ایروگنس تھی کہ ہم بڑے ہیں, اصول پرست, ہم یہ سٹینڈ لیتے ہیں ہیومن رائٹس پر, یہ کرتے ہیں. وہ ساری چیز فلسطین میں ایکسپوز ہوگی بے نقاب. تو پبلک بہت نکلی ہے, مظاہرے ہوئے نہیں وہ تو, لیکن حکومتیں تو منافق ہیں نا, ان کی جو حکومتیں ہیں یورپ کی وہ سب منافقین ہیں, جھوٹے. اور امریکہ کے چمچے تھے, پٹھو تھے, انہوں نے پٹھو کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نہیں تو اب چائنا کا انفلوئنس بڑھے گا یورپ میں. یس, چائنا کا بڑھے گا. اسپینش فارن پرائم منسٹر کدھر گیا؟ پیڈرو سینچس, چائنا پہنچا. اور یو کے سیکٹری ڈیفنس کا چائنا کا وزٹ, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا امپورٹنٹ. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہی یورپ ہے جو اس نے 2 سال پہلے جو سمٹ ہوئی تھی میڈرڈ میں, اس میں جو ڈاکیومنٹ چھپا تھا نیٹو ان 2030 کہ ہمارے مین دشمن 2 ہیں, ایک روس اور ایک چائنا. بھئی چائنا کہاں سے آ گیا؟ میری بحث ہوئی نیٹو والوں سے, میں برسلز گیا, میں نے کہا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, چائنا از ناٹ پارٹ آف دا نارتھ اٹلانٹک, چائنا تو ایشیا کا حصہ ہے. اب ادھر کدھر پہنچ گئے؟ تو ان کی تو نیٹو کے تو یہ بن گیا تھا نا کہ ٹوکیو میں آفس کھلے گا. ہاں, ٹوکیو میں آفس کھلے. اچھا, اور ایک مڈل ایسٹ میں بھی کھول رہے تھے. مجھے ویسے ایک بات بتائیں مشاہد صاحب, تاریخ کچھ بڑی بے رحم نہیں ہے؟ یعنی ایک تو ہم نے دیکھا نا کہ پیوٹن ایسٹ جرمنی میں KGB ایجنٹ, اس نے دیکھا اپنے سامنے برلن وال گرتے ہوئے, اور اپنی زندگی میں دوبارہ وہ دیکھ رہا ہے یہ سارا. لیکن چائنا جو ہے یہ وہ یورپ ہے جس نے چائنا کو برباد کیا تھا, انڈو چائنا اور یہ اوپیم وار 1840. وہ چائنا جو ہے اب وہی سوچ رہا ہوگا کہ یہی سارے ملک تھے, فرانس اور برطانیہ اور پرتگال اور ڈچ, اور یہ سارے مل کے وہاں پہ جو آگے لگاتے پھرتے تھے اور حملے کرتے 150 سال پہلے. 150 سال پہلے. تو اب وہ چائنا سے وہ بات کریں, مطلب کیسے چائنا کی آپ نے کہا نا کہ وہ ہسٹری اپنی سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ. اب وہی چائنا ہے جو اس وقت سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی, اور ڈومینیٹ کر رہا ہے. وہ چائنا کی تو بڑی ونڈیکیشن ہوئی اور وکٹری ہوئی ہے یہ. اچھا فرض کریں کہ ایران کے ساتھ ٹاکس فیل ہو گئی امریکہ کی, آپ کو لگتا ہے امریکہ پیچھے ہٹے گا یا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ دونوں کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ہفتہ دونوں کو کرنا پڑے گا. اچھا, ایران گارنٹی دے گا کہ ہم ویپنز کی طرف نہیں جا رہے. ایران تو اعلان کر چکا ہے کہ ہم بم نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے, نہ ہمارا ارادہ ہے بم بنانے کا. اچھا, لیکن جو ایک پرامن نیوکلیئر پروگرام, اسرائیل نے ویپن کس کے لیے رکھے ہوئے ویسے؟ بالادستی کے لیے نا. نہیں, کس کے لیے؟ دیکھیں نا, میں ہم پہلی بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے بم کیوں بنایا تھا؟ نہیں, پاکستان انڈیا کو کہاں سے خطرہ تھا؟ وہ ٹھیک ہے نا, وہی بات ہے نا, پاکستان نے تو جواب میں بنایا تھا نا, ہم نے تو اپنی سیکورٹی کے لیے, انڈیا نے اپنے اسٹیٹس کے لیے بنایا تھا, اسرائیل نے اپنے اسٹیٹس کے لیے بنایا نا. نہیں تو کس کو اسٹیٹس کے بھی ہم تک بالادستی قائم کرنے کے لیے نا. نہیں تو کیا خطرہ کوئی نہیں تھا کسی سے. ہاں تو وہ اگر بالادستی کی خاطر نہیں تو پھر ڈومیننٹ ہیجمنک پاور اسرائیل سے بھی تو ویپنز پہ لیے جائیں نا. ایران کا تو بڑا مسئولی موقف ہے یہ. اچھا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے فیلئر کے چانسز نہیں, ورنہ ڈیزاسٹر ہوگا پورے ریجن؟ ہاں, میرے خیال میں اس کے جو کانسیکوینسز بہت, کیونکہ ملک دوسرے بھی آ گئے. احمد شرح, ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے, اور ٹرکی اور سیریا میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں سیریا میں, جو بڑی سگنیفیکنٹ ہے. پچھلے 10 سالوں میں امریکن فوج سیریا سے نکلنی شروع ہو گئی ہے, یہ اعلان کیا ٹرمپ, جو SDF کو سپورٹ کر رہی تھی, جو YPG کو کر رہی تھی. سیرین SDF بھی تھا, سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ, اور YPG جو ورکرز پارٹی ہے کردستان علیحدگی پسند تحریک, PKK کے, وہ یوتھ کا YPG اس کا کہتے ہیں. اور اس کے ایک ہی تنازع تھا امریکہ اور ترکی کے درمیان کہ آپ کی فوج ہمارے جو علیحدگی پسند ہیں, ہمارے جو دشمن ہیں, ان کی پشمنائی کرتے. جو ہم کہتے تھے نیٹو فوج کے بارے میں, افغانستان میں آپ
جو علیحدگی پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو پشت پناہی کرتے ہیں. وہی کام وہ کر رہے تھے سیریا میں. اب اردوغان کا پریشر بھی آیا ہے، نئی سچویشن بھی پیدا ہوئی ہے، تو وہ وڈرال شروع ہوا ہے. اچھا، اس میں یہ ایک مثبت بات ہے. اور احمد شراکی اور جو عراق کے پرائم منسٹر کی ملاقات، ہاں، شیعہ سودانی کے ساتھ، یعنی یہ خطرہ تھا بڑا کہ کہیں یہاں سیکٹیرین وائلنس نہ شروع ہو جائے بیچ میں. وہ ایک مطلب ہے کہ نصرہ فرنٹ اور القاعدہ اور یہ اور یہاں پہ اہل تشیع کے، تو وہ بھی دوحہ میں ملاقات. میرے خیال میں یہ جو سارا سیٹ اپ ہو رہا ہے اس میں، اور اس میں سعودی عربیہ کا اور ترکی کے دونوں کا بڑا مثبت کردار ہے. اور ایران بھی میرے خیال بڑا واضح ہے. ترکی اور یہ کوئی ڈیفینس کے حوالے سے معاملات طے پا رہے ہیں. انڈونیشیا یہاں پہ کہیں ترکی پر، یہ آپ کے پاس ہے خبریں کوئی ترکی کے کوئی؟ دیکھیں جی، پریزیڈنٹ اردوغان آئے پچھلے دنوں، انہوں نے کہاں دورہ کیا؟ پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا. یہ چاروں ملک جو ہیں بڑے تگڑے ملک ہیں مسلمان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صلاحیت کے حوالے سے، ماضی کے رول کے حوالے سے، مستقبل کے حکمت عملی کے حوالے سے. اور ترکی اس وقت جب امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی انکار کر دیا تو ان کی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے انکارا کے باہر، جس کا دورہ میں نے پچھلے سال کیا بھی تھا. وہ بنا رہا ہے جسے کہتے ہیں کان، KAAN فائٹر جیٹ. اچھا، جو یہ ففتھ جنریشن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے F-35. اور اس کے ساتھ ساتھ شنید یہ ہے کہ انڈونیشیا بھی، پاکستان بھی اور سعودی عربیہ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسے کے ذریعے، کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے. یہ پہلا میجر انیشیٹو ہے مسلم دنیا میں ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے. سعودی عربیہ، ٹرکی، پاکستان اور انڈونیشیا. اچھا، انٹرسٹنگ. یہ پہلی دفعہ، اور اس کا جو ڈرائیونگ فورس ہے، اس کا جو محور ہے، وہ صدر رجب طیب اردوان ہے. ان کا ویژن ہے کہ یہ کریں گے ڈیفنس پروڈکشن کے اوپر خود کفالت ہو. ہم یہ نہ ڈیپینڈ کریں جی آج یہ امریکہ کا موڈ خراب ہو گیا، آپ سے ناراض ہو گئے، بند، ٹیکنالوجی بھی بند، جہاز بھی بند، جو ہم سے ہوتا رہا. الٹیمیٹلی تو پھر ہم اپنے فارغ کر دیا نا، ہم کہا جاؤ یار ہم اپنا کام کرتے ہیں. F-17 ہم نے بنا لیے تھنڈر، اب F-10 بھی آ گئے ہیں، نیوکلیر بم بھی بنا لیا. انڈیا، JD وینس نائب صدر انڈیا بہت گھبرایا ہوا ہے. نہیں، نائب صدر دورہ کر رہے ہیں، امریکن وائس پریزیڈنٹ، ان کی بیوی کے ساتھ جا رہی ہے. وہ PR کا دورہ ہے، پبلک ریلیشن کا. اوشا صاحبہ جو ہے اپنے گاؤں جائیں گی، اپنے گھر جائیں گی. نہیں لیکن کیا انڈیا کے ایٹیچیوڈ پر بڑی تبدیلی آئی ہے ٹورڈز چائنا. اچھا، دھیما ہو گیا. اچھا، ان سے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور سافن اپ کر رہا ہے. انہیں کہا کہ جی امریکہ نے جو کھلی چھٹی دی تھی بائیڈن نے، وہ تو ٹرمپ نہیں دے رہا. ٹرمپ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے. امیگریشن کے 7.5 لاکھ انلیگل انڈینز ہیں امریکہ میں. میکسیکو، السلوادور کے بعد سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے انلیگلز کی، وہ تو ہندوستان کے لوگ ہیں. خاص طور پہ وہ بھی کہاں کے ہیں؟ گجرات، ہریانہ، بہار، اتر پردیش، نارتھ انڈیا کے ہیں. 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب انڈیا میں اس وقت. وہ مودی شائننگ کا جو ہے نا پروپیگنڈا نہ بھولیں، وہ اس کو نہ ایکسیپٹ کریں. وہ تو امبانی اور اڈانی جو ہیں یہ کرپشن کے ذریعے کرونی کی، جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ یاری دوستی میں یہ بن جاتے ہیں ارب پتی لوگ، تو اس میں یہ ہوا ہے. تو یہ بڑا پہلا جو جہاز آیا تھا امریکہ سے ٹرمپ کے بننے کے بعد صدر، وہ کہاں گیا؟ کہاں آیا تھا؟ امرتسر. 108 لوگ آئے تھے ہتھ کڑی لگا کے، انلیگل ایلینز. امریکہ نے ان کو بھیجا تھا، ڈپورٹ کیا تھا. تو انڈیا، کیا امریکہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کو کھڑا تو کرے گا نا؟ اس طرح کھڑا نہیں کرنا چاہتا جس طرح بائیڈن یا روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کھڑی کرنا چاہ رہی تھی. کیونکہ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ جو ہمارے ہم حلیف ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے دشمن بنائے ہوئے ہیں. پوٹن کہاں سے دشمن ہے ہمارا؟ ایران کہاں سے ہمارا؟ نہیں تو ایک منٹ، شمالی کوریا کیوں دشمن؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں. ابھی میں کوریا ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتے، ساؤتھ کوریا. 3 جون کو الیکشن آ رہا ہے، اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز چائنا اینڈ نارتھ کوریا مختلف ہوگا. اور بہت برائٹ چانسز ہیں امریکہ نارتھ کوریا ڈیل
with support of China and South Korea. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, یس, امریکہ نارتھ کوریا ڈیل, ہاں, کم جونگ ان کے ساتھ. تو یعنی پہلے تو ساؤتھ کورین حکومت تو رکاوٹ پیوٹن بھی تو آئے گا نا بیچ میں, پیوٹن تو نارتھ کوریا کے ساتھ تو یار ہے ان کا. اچھا, جگری یار ہے. پھر یالٹا 2 آ گیا. یالٹا 2 تو ہونے والا ہے, ہوگا. نہیں تو شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات آپ دیکھتے ہیں؟ شنید یہ ہے کہ 15 جون کو شی جن پنگ کی سالگرہ ہے اور 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ ہے. تو برتھ ڈے یا کال ہوگی یا سمٹ ہوگی یا مل کے کیک کاٹیں گے. وہ ٹائم ڈفرینس بھی تو ہے نا, ادھر وہ ٹائم ڈفرینس ادھر سے وہ کہتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے, دونوں اپنی سالگرہ بھی سیلیبریٹ کریں. گوام شام میں درمیان. اور میرے خیال میں ٹرمپ چاہے گا کہ بائی دیٹ ٹائم یہ ٹیرفس کا معاملہ پیچھے ہٹ جائے گا. وہ پیچھے تو ہٹ گیا, پاز کر دیا اس نے. ٹیرفس تو پاز کر دیے نا اس نے. کوئی ٹیرف وار تو چائنا کے خلاف فیل ہو گیا نا ٹرمپ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. نہیں تو یہ کس سیانے نے مشورہ دیا تھا؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا پوری دنیا سے پکڑ لینے کا؟ یہ ہوتی ہے جو قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے, جس کے جو بنیاد ہے پاکستان کے حکمران کیوں ناکام ہوتے ہیں, تکبر. تکبر جو ہے نا, میں بڑی شے ہوں, میری حکومت, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, میں تاحیات رہوں گا, میرے بعد میری بیٹی پرائم منسٹر بنے گی, میرا بیٹا پرائم منسٹر بنے گا, کہ یہ میرے باپ دادا کا ملک ہے, یہ باپ کی جاگیر ہے. یہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ, تو یہ سمجھتے ہیں ذہنی طور پر. ہمارے ہاں تو غرور شیطانی چیز ہے نا تکبر, ہمارے جو سیاستدانوں میں ہے. کیونکہ اب تو سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں, اب تو فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں نا, فیملی اور کمپنیز. یا بس صرف ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ اپنے فیملی کو انسٹال کرے, پھر بچوں کے بچے ہوں جیسے کوئی بادشاہت ہے. اور نعوذ باللہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک طاقت جس کے پاس کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. He planned, the Almighty planned, they planned, and he is the best of the planners. سارے پلان, سارے منصوبے ادھر ہی چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو تکبر تھا نا امریکہ بہادر. مشاہد صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. مشاہد صاحب, افغانستان کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور یہ بڑی اچھی خبر ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں, یہ ذرا بیان کیجیے گا. بنگلہ دیش, ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایک انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کا انقلاب آیا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. خاندانی موروثی سیاست سے جان چھوٹی نہیں, ہندوستان کی پروکسی سے جان چھوٹی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 نیشن تھیوری قائد اعظم نے پیش کی تھی, جو بنیاد ہے پاکستان کی, وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں. انہوں نے کہا کہ ہماری شناخت, ہمارا تشخص اسلامک ہے, ہندوستان کے ساتھ. میں ویسے 2 نیشن تھیوری کو دوبارہ زندہ کرنے میں ایک اور شخصیت کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, وزیر اعظم نریندر مودی. یس, دیکھیں نا, یہ وقف اور یہ اب دیکھیں بالکل مرشد قائد اعظم نے یہ ہر جگہ پر, قائد اعظم نے یہ سوچ 80 سال 90 سال پہلے دیکھ لی تھی کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں ہے. یہ اتنا تعصب ہے, اتنا تضاد ہے, اتنا تقسیم ہے. ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں وہاں انڈیا میں موجود, لیکن یہ جو نریندر مودی نے کیا, کہ مودی نے آ کے وہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس کو ثابت کر دیا کہ 2 نیشن تھیوری, 2 قومی نظریہ ایک زندہ نظریہ ہے, اور اس کی بنیاد خود ہندوستان نے ثابت کر دی. ہندوتوا کیا ہے. اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش میں ہوا, انہوں نے اوور تھرو کر دیا, اور سارا پروپیگنڈا بنگلہ دیش کے خلاف کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. حتیٰ کہ جب مودی گیا اس کے پاس, ٹرمپ کے پاس, اور اس نے ایک اسپانسرڈ سوال کرایا چمچے کے انڈین جرنلسٹ سے کہ سر یہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ آف دا یو ایس از انوالوڈ ان دس آؤسٹر آف مسز حسینہ واجد. تو اس کو نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر سیئنگ. اس کو سمجھ نہیں آئی, کو ساؤتھ انڈین تھا ایکسنٹ کا. پھر پہلی دفعہ ہوا کہ وہ انگریزی کا سوال ترجمہ کیا گیا انگریزی میں ٹرمپ کے لیے. وہ یاد ہے نہیں, وہ واپس آ کے پھر تھوڑی دیر بعد کی تردید ہوئی تھی کہ یہ کوئی تیسرا ملک, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دوستی کروا دیتا ہوں, شی جن پنگ سے آپ کی دوستی کروا دیتا ہوں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ نو, ٹرمپ نے کہا کہ the deep state was not involved.
اس نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ ہمارا امریکہ کا حالانکہ وہ بائیڈن کے بہت خلاف ہے، ہر چیز بائیڈن کی وہ خلاف بات، لیکن اس ایشو پر اس نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب ہے انہوں نے کہا انڈیجنس انقلاب آیا ہے بنگال یہ ٹرمپ جو ہیں یہ کہ شی جن پنگ اور پیوٹن کے ایجنٹ تو نہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت پسند امریکن پولیٹیشین ہے جو ایک میرے سامنے بریتھ آف فریش ایئر ہے. نہیں جو ڈکلائن کو پریسائڈ کر رہا ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ ڈکلائن تو ہو چکا ہے نا شروع. ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، تباہ ہو چکا ہے انفراسٹرکچر ان کا سارا، کرپشن کا سارا سسٹم بنا ہوا ہے. کمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور جھوٹ کی بنیاد پر ساری جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. افغان کی جنگ کیا تھی؟ جھوٹ. 3.5 لاکھ. کون سی لینڈ وار جیتے ہیں ایشیا میں؟ کوریا دیکھ لیں، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، افغانستان، عراق، سیریا. نیور ونس. تو یہ اس لیے امریکہ پنگا نہیں لے گا، نہ ایران سے نہ چائنا سے. بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے تعلقات تو بڑے زبردست جا رہے ہیں. درمیان میں کیا واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے دو اور معافی. میرے خیال میں ہمیں معذرت تو ہم کر چکے ہیں 2 دفعہ. جب میاں صاحب گئے تھے میں ان کے ساتھ بھی گیا تھا، انہوں نے ریگریٹ استعمال کیا تھا، اور جنرل مشرف کے زمانے میں بھی انہوں نے ریگریٹ کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ باقی وہ کویسچن آف ڈیبیٹ ہے. ایک اسٹریٹجک تبدیلی آ گئی ہے ان کی سوچوں میں بھی اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں بھی. اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ہمارے ڈپلومیسی پر انحصار ہے. ہمارے جا رہے ہیں، ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں غالباً اگلے ہفتے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوگا دورہ. اور اس میں میرے خیال میں ہمیں بالکل جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے وہ امریکن آربٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ انڈیا کی اور آپشنز کیا ہیں انڈیا کے پاس؟ انڈیا کی مینٹیلٹی میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ میں نے جب ایک دفعہ ہندوستان میں سیمینار میں دلی یونیورسٹی میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میرا دوست تھا پروفیسر ایس ڈی مونی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اور بھی تھے. تو انہوں نے بات ہوئی کہ امریکہ کے بارے میں، یہ 80s کی بات کر رہا ہوں، میں مسلم کا ایڈیٹر تھا. ان کی ذہنیت کی عکاسی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے کہا جی آپ تو بڑے پرو امریکن ہیں. میں نے کہا آپ منافقت کرتے ہیں. آپ نے امریکہ کو اڈے بھی دیے چین کے خلاف، مسز گاندھی نے دیے تھے 1969 میں سے. دلائی لاما کو آپ نے رکھا ہوا ہے. اور آپ کی جو مسز اندرا گاندھی تھیں، میں نے کہا ڈینیل پیٹرک موئناہن امریکہ کے ایمبیسڈر تھے انڈیا میں. انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ مسز اندرا گاندھی ایز پریزیڈنٹ آف دا انڈین نیشنل کانگریس ان 1960، جب پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے، CIA سے پیسہ لیا، کیش لیا رولنگ پارٹی کی پریزیڈنٹ نے کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو کیمپین ہے الیکشن کا ان کیرلا، ان کو ہرانے کے لیے. میں کہا آپ نے تو پیسہ بھی لے لیا CIA سے. کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم بنیا لوگ ہیں. صاف اس نے کہا ہم بنیا لوگ ہیں، ہم نے پیسہ ان سے لیا لیکن مقصد اپنا پورا کرنا تھا. دلائی لاما یہ ان کی دھرم شالہ بالکل کتنا نہیں. تو وہ انڈیا، میرا خیال ہے ٹرمپ اس دلائی لاما پروجیکٹ کو ڈب کرے گا. ٹرمپ ڈیپ ڈاؤن کو پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتا امریکن سسٹم بھی، اور انڈیا بھی پوری طرح امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ امریکہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. نہ بہانہ چائنا ہے، نشانہ پاکستان ہے. اصل بغض، اصل تکلیف ان کو چائنا سے پاکستان ہے. نام چائنا کے لیتے ہیں، چائنا تھریٹ، کیونکہ امریکہ میں سیل کرتی ہے نا. اصل میں ان کو تکلیف ہے کہ ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جو قائد اعظم نے قائم کی تھی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایک حصہ تھا، یہ ہمارا اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے نا. تو وہ تکلیف ہے. نہیں لیکن سارے لوگ ہندوتوا کی سوچتے کہ تو نہیں ہے. انڈیا میں بڑے زبردست، بڑے پروگریسو، بڑے روشن خیال لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. انڈیا از ناٹ جسٹ مودی اور ہندوتوا. میرے خیال میں یہ مودی کی آخری ٹرم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لوک سبھا میں کون بیٹھا ہوا ہے. یہ مودی تو چاہتا ہے اگلی سے، وہ تو کہتے ہیں. اور یہ الیکشن بھی دھاندلی سے جیتا ہے. اگر ادھر فارم 47 تھا تو ادھر بھی فارم 47 کی شکل میں مجھے خود انڈیا جرنلسٹ نے کہا ہے کہ 100 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے EVM مشینوں کے ذریعے. مشکل سے مودی جیتا ہے اپنی سیٹ. آپ کو پتا ہے نا ایودھیا میں وہ الیکشن ہار گیا تھا، اور پچھلی دفعہ 5 لاکھ کی میجورٹی تھی، اس دفعہ 1.5 لاکھ کی میجورٹی تھی اپنی سیٹ میں مودی کی. تو وہ تو اس نے دھاندلی کی ہے نا. وہ ہندوتوا کا دورہ ختم ہو رہا ہے. مسز سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، یہ سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں لوک سبھا کے اندر. اتنی بھرپور نمائندگی تو گاندھی فیملی کی کبھی نہیں ہوئی. لیکن وہاں پر بھی کچھ عجیب سی، ششی تھرور کو نہیں مانتے، وہ بھی کانگریس بھی کچھ عجیب و غریب. کانگریس کا بھی برا حال رہا ہے، وہ بھی فیملی پارٹی تو ہے نا، پارٹی بنی ہوئی ساری. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچانک ڈاکٹر یونس کو چکن نیک یاد آتی ہے. یہ کیا چکر ہے چائنا کے دورے پہ؟ چکن نیک
وہ انڈیا کی دکھتی رگ ہے. 7 ریاست ہیں. ایک دکھتی رگ خالستان ہے, ایک کشمیر ہے, اور ایک چکن نیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ رینڈم کی بات ہوئی ہے؟ بڑے کیلکولیٹ. نہیں, رینڈم بات نہیں, بڑے کیا, وہ بہت ذہین آدمی ہے ڈاکٹر یونس. اچھا. اس نے مطلب ایک قسم کا وارننگ دے دی ہے, بچو آپ اگر ہمارے خلاف عدم استحکام کی کوشش کرے گا رو, تو ہمیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وی کین اسپلٹ انڈیا. انڈیا کین بی کٹ اپ انٹو 2. ایسٹرن پارٹ جو 7 سسٹرز ہیں وہ تو ہمارے رحم و کرم پر ہیں. سلیگوری کوریڈور. یس, وہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں. تو آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے پاس بھی کارڈز ہیں. دیٹ از دا میسج. اگر بنگلہ دیش یا چائنا, تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش, چائنا, پاکستان مطلب ہے کوآرڈینیٹ کر لیں تو ہندوستان فارغ ہے. جب دخلام ہوا تھا تو ٹرمپ ہی تھا. ہاں, ٹرمپ تھا 2017 میں. تو ٹرمپ کو خاص مدد کو تو نہیں آیا تھا نہ تو چائنا انہوں نے جو اس میں تھوڑی سی انٹیلیجنس کی تھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ نہیں. لیکن اب اگر یہ معاملات طے ہو رہے ہیں الٹا 2 کے اس میں, تو میرا خیال ہے کہ اگر شی جی پنگ اور ٹرمپ کی بات ہو جاتی ہے تو انڈیا, دیکھیں نا, ان کے ٹرمپ کے ورلڈ ویو میں بڑا کلیئر ہے کہ 3 بڑی پاورز ہیں. امریکہ ظاہر ہے, چین اور روس. ان تینوں میں اگر ہم بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں تو ہمارا جو فضول بجٹ پروپیگنڈا میں ضائع ہوتا ہے, وائس آف امریکہ یا ریڈیو فری یورپ, یہ این جی اوز رکھی ہوئی ہیں, نیشنل انڈاؤمنٹ ڈیموکریسی, یہ فضول چیزیں 50 سال سے چلیں, اس کو فارغ کریں. اور ویسے بھی دنیا میں ڈاکٹر صاحب اگلے 10 سالوں میں شاید صاحب یہ ایل جی بی ٹی, میں ایک دفعہ ایک ملک یہ اپنا اسکینڈینیوین کنٹری گیا, وہاں کے جو فوجی ہیں وہ یہ ہیل کے جوتے پہن کے اور لپسٹک لگا کے ایل جی بی ٹی ان کا پورا, ان کے, میں نے یہ کیا تماشا کیا تھا, کلچرلی ناٹ ایکسیپٹیبل تھنگس. میں نے کہا یہ کیا یہاں پہ جو ہے وہ, انہوں نے کہا جی یہ وہ امریکہ ایل جی بی ٹی اور یہاں پہ وہ آرگنائزیشن, اور پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے نا ایل جی بی ٹی کا ایک شروع ہو رہی تھی این جی اوز بننا, یہ سارے لوگ آئے تھے امریکن ایمبیسی. یہ بتا دوں نا, یہ 3 بگ پاورز ہیں نا ہمارے خطے میں, مسلم ورلڈ میں اگلے 10 سال میں دیکھ رہا ہوں 5 میجر مسلم مڈل پاورز: پاکستان, ٹرکی, سعودی عربیہ, ایران, انڈونیشیا. ہو سکتا ہے بعد میں ملیشیا, ایجپٹ بھی جوائن کر لیں, لیکن اس کو 5 کا تو یہ رول بنتا ہے ایز میجر مسلم مڈل پاورز, جو اپنے اپنے خطے میں جن کا پوٹینشل ہے, جو رول ادا کر سکتی ہیں. میری تو دعا ہے ان میں فلسطین بھی ہو انشاءاللہ, ود یروشلم ایز دا کیپٹل. پہلے تو ان کا وہ بنائے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں بہت بڑا ایک تبدیلی آ رہی ہے اس دنیا میں. اچھا, اس میں جو ہے, اس میں مشاہد صاحب گلوبل ساؤتھ کس کے حوالے ہوگا, یا اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے آگے؟ گلوبل ساؤتھ بہت اہم ہے جناب ڈاکٹر صاحب, آپ نے اچھا کیا اس کی بات کی. کہ آج ہی کے دن 70 سال پہلے بینڈونگ میں کانفرنس ہو رہی تھی, ایفرو ایشین کانفرنس. ڈاکٹر سکارنو ہوسٹ کر رہے تھے. بینڈونگ انڈونیشیا کا شہر ہے. اس میں پاکستان واز ون آف دا اسپانسرز along with چائنا. اچھا. محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھے, پریمیئر چوئن لائی, اور چوئن لائی کے جہاز کو سی آئی اے نے اڑانے کی کوشش بھی کی تھی. کشمیر پرنسس جہاز تھا انڈین ایئر انڈیا کا, جو انہوں نے بھیجا تھا, اس میں نہیں گیا چوئن لائی, اور وہ اس میں بم ڈال دیا تھا انہوں نے, سی آئی اے نے. وہ ایکسپلوڈ ہو گیا, لیکن وہ تو اپنے جہاز میں چلا گیا. تو وہ نیرو بھی گیا تھا اس میں پاک چین دوستی کی بنیاد رکھی تھی. گلوبل ساؤتھ کی بنیاد ان 29 ممالک نے رکھی تھی, ایشیا اور افریقہ کے, جس کی پہلی کانفرنس 70 سال پہلے ہوئی تھی. یہ بہت بڑی ریالٹی ہے. اور ان میں جو دیکھیں 193 ممالک ہیں جو یو این کے ممبر ہیں. 68 ایسے ہیں گلوبل ساؤتھ کے جو کہتے ہیں کہ ہم تجارت اب ڈالر میں نہیں کریں گے, ڈالر کے علاوہ ہم روپیز, روبل, رینڈ, ریال اس میں کریں گے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. تو یہ نئی ریالٹی, اس میں برکس شامل ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن شامل ہے, اس میں ریسیپ شامل ہے, ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ شامل ہے. یہ تو بہت دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ملٹی پولر ورلڈ کی جو آپ نے بات کی, وہ اس کی بنیاد ایک ستون ہے گلوبل ساؤتھ. نہیں تو گلوبل ساؤتھ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہو گیا ہے. کچھ گلوبل ساؤتھ چلا گیا ہے میرے خیال سے, رشیا کے ساتھ آلریڈی جا چکا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ رشیا اور ان کا حلیف ہے, اور لیڈ بائی چائنا.
لیڈ بائی چائنا. کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ تو موجود ہے. بیلٹ اینڈ روڈ میں کتنے ملک پہنچ جاؤ؟ 152 150 سے زیادہ ہیں ڈاکٹر صاحب. اور کتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے؟ آلموسٹ 2 کھرب کی ہوگی اب تو. اوور 3000 پروجیکٹس ہیں. اچھا ان کے یہ بوئنگ کے اوپر بھی میرے خیال سے کافی ان کے جھٹکے لگ رہے ہیں. بوئنگ اور یہ پورا بوئنگ دیکھ لیں, ریئر ارتھ دیکھ لیں, ہالی ووڈ موویز, سب سے بڑی مارکیٹ تو چائنا کی. فائٹرز بھی سنا ہے آگے 6 جنریشن اور یہ سارے 6 جنریشن فائٹر بھی آگے, اور انہوں نے تو جہاز بھی واپس کر دیے جو ابھی آرڈر ہوئے تھے کہ جائیں بوئنگ کے. اچھا یہ جو چائنا کے جہاز ہیں آپ نے ان میں ٹریول کیے؟ چائنیز میڈ پلینز؟ نہیں میں نے نہیں ٹریول کیا. C919 ہے, سی جو 909 وہ 919 وہ ابھی نہیں سفر کیا. اچھا لیکن ابھی ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کے. نہیں لیکن یہاں پر تو ان کے ساتھ تو سودا ہو رہا ہے, یہ ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں ساؤتھ جو آسیان کنٹریز ہیں. ہاں وہ شروع ہو گیا, وہ شروع ہو گیا ان کے ساتھ. اچھا اور میرے خیال ہے اگلے 5 سالوں میں پاکستانی جہاز بھی چائنیز ہو گئے. C19 اور 909. اچھا یہ جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا بہت آگے چلی گئی ہے. امریکہ کا یا مقابلے میں یا امریکہ سے آگے بڑھ گئی ہے. اور ریئر ارتھ منرلز کے بعد تو قصہ ختم ہے نا. ریئر ارتھ منرلز چائنا کے پاس ہے تو پھر کون سی ٹیکنالوجی؟ وہ تو منرلز ہے نا, معدنیات, لیکن ساتھ ٹیکنالوجی بھی تو ہے. تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا سارا. تو وہ ٹیکنالوجی وہ چائنا کے پاس ہے. ساری وہی ہے, بالکل صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کہ ٹیسلا کو پہلی دفعہ لاس ہوا ہے. جنرل موٹرز نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. مجھے تو ڈر ہے یہ ماسک اور ٹیم کوک اور یہ انویڈیا والے کہیں چائنا نہ شفٹ ہو جائیں سارے. 1.5 ارب کی مارکیٹ وہ دیکھیں نا ادھر, وہ کبھی وہ یورپ کے اوپر ٹیرف لگتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ چین ہمارا ہمسایہ ہے, چین ہمارا دوست ہے, چین ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے, اور ہم ناشکری نہ کریں. کبھی ہم بائیں کی طرف دیکھتے ہیں, دائیں کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. ایک ملک ہے جو آپ کے ساتھ ہر حالت میں, ہر موقع پر, ہر ایشو پر چٹان کی طرح کھڑا ہے, وہ عوامی جمہوریہ چین ہے. اور یہ جو ہماری جو ترقی کا اگر ضامن کوئی ہے تو وہ چائنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, شی جن پنگ جب آئے ہیں تو شی جن پنگ نے آنے کے بعد, جیسے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ 10 سال پہلے شی جن پنگ آج کے دن اسلام آباد آئے تھے. اسلام آباد ہے. اچھا 21 اپریل 2015 تاریخ. مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب کہ پیوٹن کے بارے میں, جیسے پیوٹن کی جب آمد ہوئی اور ایک ٹوٹا ہوا ایک رشیا ملا, بدحال یہ بورس یلسن والا اور کوئی سر پیر نہیں, تو اس وقت یہ تھا کہ وہ اولیگارکس بڑے مضبوط ہو گئے تھے اور پیوٹن نے جان چھڑائی. وہ جو ساتھ تھے اور ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا. پیوٹن کو جا کے کیا کہا کہ تم پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہو. پیوٹن نے لکھا تھا نا, بتایا نا, انہوں نے کہا کہ تم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے ہماری مرضی کے بغیر. بی ویری کلیئر. پیوٹن کہا اچھا ہم دیکھیں گے, کیونکہ وہ بھی KGB کا ایجنٹ رہا ہے, وہ بڑا ریئیکٹ نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, جب وہ ایکٹنگ بن گیا تھا, اور اس کے 1 جنوری کے بعد پھر اس نے وہ چینج اوور ہو گیا سن 2000. ایک ایک کر کے پھر کیا کیا پیوٹن نے؟ جان چھڑائی سب سے پہلے تو وہ الیکشن جیتا نہیں, اور پہلے پروف کیا اس نے جو چیچنیا کی جنگ کے اندر کہ میں ثابت کروں گا کہ میں روس کو اکٹھا رکھ سکتا ہوں اور روس میں دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. پرفارم کیا. اور پھر اس نے جب ٹیک اوور کیا تو چونکہ وہ خود ڈیپ اسٹیٹ کا آدمی تھا, یاد رکھیں جس کا بیک گراؤنڈ خود انٹیلیجنس سے ہونا, اس کو سسٹم کو چلانے میں مدد ملتی ہے. وہ سمجھتا ہے سسٹم, انٹیلیجنس آرگنائزیشن تو بڑے کی ہوتی ہیں. اس نے کہا میں پھر ان کو قابو کرتا ہوں اپنے طریقے سے. اپنے جتنے KGB کے دوست لے آیا کی پوزیشنز میں, کنسولیڈیٹ کیا. اور یہ ساری بدماشیاں تھی وہاں کی, ساری بدماشی, سارے وہ جو کرپٹ لوگ اور اولیگارکس اور وہ سارا کچھ ایک ایک کر کے اس نے ساتھ تھے سونے, ایک ایک کر کے اس نے سب کو پھڑکا دیا. اچھا شی جن پنگ نے بھی اپنی کمپین شروع کی تھی کرپٹ عناصر کے خلاف, وہ جاری ہے. اچھا وہ جاری ہے. اچھا 18 جنرلز, 46 منسٹرز اینڈ وائس منسٹرز, کوئی 2-3 ہزار DG لیول یا سیکرٹری لیول افسر, سب کو نے کیا کرپشن کے اوپر. اچھا یہ سعودی ماڈل جو بعد میں سعودی عرب نے کیا. مشاہد صاحب گفتگو کے آخر میں پاکستان کے میں سمجھتا ہوں جہاں اور بہت سارے ایشوز ہیں, ایک اور ٹیررزم بھی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ معاشی دہشت گردی بہت بڑا ایشو ہے. یہ کرپٹ ٹو دا کور عناصر جو ہیں, سب سے بڑی بات ہی سمجھتا ہوں کہ کرپشن از دا کور ایشو, کہ پاکستان کی جو پسماندگی اور پاکستان کو کمزور رکھنے میں اس کا جو رول ہے, اور کرپشن جو ہائی لیول کرپشن ہے
یہ نہیں کہ تنور سے روٹی اٹھا رہا ہے بیچارہ، تنور سے اس کو پکڑ لیا، وہ 100 روپے والی رشوت نہیں. جو کرپشن ہے جس میں فیملیز شامل ہیں، جو رولنگ فیملیز ہیں، جن کا میں کہتا تھا پنجابی میں کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، جو پراپر جن کا صرف ایجنڈا ہے لٹو تے پھٹو، کہ ہم بس پیسہ بنا کے اور پیسہ باہر بھیج دیں، باہر پراپرٹی بنائیں اور صرف اپنے خاندانوں کو، اپنے آپ کو پیسہ انرچ کریں. اس کو جب تک نہیں کوئی کنٹرول کرے گا، ورسٹ فارم آف ٹیررزم، I think this is the number جس سے one ہارڈ issue. کور ٹیررزم بھی لنک ہوتا ہے پھر. ہاں آپ دیکھیں نا، ہر چیز پر آپ کرپشن کر رہے ہیں. اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، وہ بھی پیسے کی بنیاد پر بنتی ہے. نہیں، اس سے جان چھڑانی پڑے گی. اور میرا خیال ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم، اور اگر یہ نہیں کراتے تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ شی جی سکتا. پنگ، یہ عرب ممالک دیکھیں آپ، پوٹن دیکھیں، سب نے کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک جنریشن میں اپنے سامنے یہ کیا تھا. اور اس میں اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو پاکستان will remain not just a soft state but a weak state also. اس دعا کے ساتھ مشاہد صاحب کہ کرپشن کو دہشت گردی کی ایک شکل سمجھا جائے گا، Worst form of دہشت گردی، ورڈ فارم دہشت گردی، معاشی دہشت گردی، کیونکہ یہ دیمک کی طرح کمزور کرتی ہے ملک کو. دھماکے سے تو ایک دفعہ آدمی مرتا ہے نا، یہاں تو روز مرتے ہیں کرپشن کی وجہ سے. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے چند روز، چند ہفتے، چند مہینے کیا مزید جنگوں کی طرف جاتے ہیں یا مذاکرات کی طرف. مذاکرات کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں پاکستان کے بھی میرے خیال سے جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں 7 سے 8، 8 سے 9 والی خبروں سے نکل کے ہم ذرا گلوبل لیول پہ اسٹریٹجک فیصلے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ مشاہد. خواتین و حضرات، اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.